اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ چیزیں جو ہیں یا موضوعات اور معاملات اور عباس صاحب وہ کیسے آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آئے اور کیا آئیں گے؟ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ احتجاج کرنا ہے ہم نے، اور آپ کی جو دوسری جماعت ہے علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو ہے وہ اتحاد ہی موجود نہیں ہے، کہ 900 دن گزر گئے۔ تو اسٹریٹجی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان کے اندر آپ کی جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اچھا آصف بھی، میں معذرت شروع کا انٹروڈکشن میرا شاید ڈراپ ہو گیا تھا، بٹ آپ کے سوال سے جو مجھے اندازہ ہے کہ ہماری پارٹی میں اگر اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، یقین مانی کوئی ایشو نہیں، چین آف کمانڈ بڑا کلیئرٹی سے ہے۔ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا لیڈر اپوزیشن کے حوالے سے، مولانا صاحب کے حوالے سے، اچھک صاحب کے حوالے سے، اور علامہ راجہ ناصر کے حوالے سے، وہ الحمدللہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، اور ٹوٹل کمپلیٹلی ایک بڑی مطلب چین آف کمانڈ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا نا اس میں ہماری کلیئرٹی ہے پڑی۔ کہیں ایشوز یہ بن جاتے ہیں کہ کسی دوست کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی ہمیں مفاہمت میں جانا ہے، کہیں پہ مزاحمت کی بات ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائم کے اوپر مزاحمت اگر نہیں ہوئی تو مفاہمت جس طرح کے معاملات ہیں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اگر عمران خان صاحب سے 3 مہینے ہماری ملاقات نہیں ہوتی اور میں بیٹھ کے باہر مفاہمت کی بات کروں، will that justify؟ No, it will not۔ مطلب یہ تو ایسا ہے کہ کسی ایک فریق کو کہا جائے کہ میں پنچایت بناتا ہوں لیکن میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، تم زمین پہ بیٹھ جاؤ، یہ تھوڑا جسٹیفائی نہیں کرتا۔ سو گورنمنٹ کیونکہ طاقت زوم میں آ جاتی ہے، ریاست ساتھ ہے، ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ اپنا نہیں ہے، بٹ somebody ان کی سپورٹ بہت ہیوی ہے، تو وہ ہمیں کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب خان صاحب سے ملاقات نہیں کرتے۔ اور یقین جانیے یہ انسانیت کی ایک تذلیل ہے۔ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، وہ ایک لیڈر ہے، وہ پاپولر لیڈر ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک باپ ہے، وہ ایک خاوند ہے، وہ ایک بھائی ہے۔ 3 مہینے تک کسی شخص کی آواز اس کے کان میں نہ جانے دینا، اور جو کھانے والا شخص اسے کہ تم نے منہ سے سلام کی آوازیں نکالی، یہ جو ایک تذلیل ہے، اس کی اگر آپ مطلب تو اب آپ ٹھیک بات ہے، مگر اب آپ کو لگتا ہے سینٹر صاحب کوئی کہے کہ تم مفاہمت کی بات کرو، اب آپ کو لگتا ہے سینٹر صاحب کہ جب بات چیت کی بات ہو رہی ہے، اچکزئی صاحب کے پاس اختیار ہے، تو عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات نہیں ہوگی، وہ بات ہوگی الیکشن کمیشن، الیکشن کی ریفارمز اس کے حوالے سے، اور غیر مشروط ہوگی، جو کہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی شرط نہیں ہوگی۔ میں ایک عرض کروں جی، جب کبھی پھر ہو گیا تو جب جرگہ ہوتا ہے یا پنچایت ہوتی ہے، 2 فریقین بیٹھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ایجنڈا ہوگا نا، کہیں کوئی کرائم ہوا ہوگا، کہیں کوئی لڑائی ہوئی، کوئی تنازع ہوگا۔ تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ جی اگر کوئی جگہ پہ 2 پارٹیز میں بیٹھنا ہے تو ٹی او آرز دونوں پارٹیز دے دے، گورنمنٹ اکنامک ایجنڈا دے دے، گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر کا ایجنڈا دے دے، ہم ہیومن رائٹس کا ایجنڈا دے دیں گے، ہم عمران خان اور اسیران کا ایجنڈا بھی دے سکتے ہیں۔ میرے ایجنڈا دینے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ اس پہ اگری کرتے نہیں کرتے علیحدہ ایشو ہے، آگے بات اس میں کہیں پہنچتی ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ سو گورنمنٹ اپنے ایجنڈے دے دے کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کے پی میں دہشت گردی پہ، ہم اپنا ایجنڈا دیں گے، ہم عمران خان صاحب اور ہمارے کوٹ لکھپت جیل کے جو اسیران ہیں اس پہ بات کریں گے۔ سو اس میں کیا اعتراض ہے کہ میرے ایجنڈے لینے پہ کیا اعتراض ہے؟ آپ اپنے ٹی او آرز دے آئیے اور ہمیں کھلے دل سے بات کریں گے۔ پہلے بھی ہوئی تھے مذاکرات، تو پہلے بھی صحیح بات ہے، مگر پہلے بھی مذاکرات تو ہوئے تھے، دونوں طرف سے شرطیں بھی آئی تھیں، پھر کمیٹی بھی بیٹھی تھی، پھر وہ ختم بھی ہو گئے تھے مذاکرات۔ حکومت بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگی، اور پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ لسٹ تھی وہ کافی بڑی تھی جو آپ پوری نہیں کر پا۔ اعتراض کرنا کہ یہ ججمنٹ، سوری آپ کی آواز کٹ گئی جی اچھا، تو سینٹر صاحب کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اب یہ جو بات چیت کی بات شروع ہوئی ہے اور اچکزئی صاحب کی، کچھ نتیجہ نکلے گا اس کا؟ آئی ہوپ سو جی، مطلب میرے خیال میں اون بھائی نے خود ہی بتا دیا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہو، کہ انہوں نے کہا ہم دونوں کریں گے، دونوں ہی تو کر رہے ہیں، تو دونوں کرتے رہیں گے، تو دونوں چلتے رہیں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی درمیان میں سے اتنی سخت بات کر دے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ جب دونوں چیزیں ہوتی رہیں گی، ایک طرف حلیمہ ہمارے لیے بڑی، علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، وہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں، ہمارے اور بھی دیگر دوست ان کے ساتھ ہیں، بعض لوگ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ ذرا کم سخت باتیں کر رہے ہیں، بعض لوگ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، علی محمد صاحب نے کی ہے، اور بھی دیگر، وہ علی ظفر صاحب نے بھی 1-2 مرتبہ کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، اس طرح وہ بھی ایک گوہر صاحب ایک بات کرتے ہیں، دیگر لوگ دوسری بات کرتے ہیں۔ اصل میں اسٹریٹجی جب انہوں نے ہے بھی یہی جو انہوں نے کہا، تو مجھے اس پہ میں نہیں اختلاف کرتا ان سے کہ ان کی یہ اسٹریٹجی ہے،
مگر ہوتا یہ ہے کہ اس اسٹریٹجی کے درمیان میں کوئی بڑی گالی نکال دیتا ہے کسی میڈیا فورم پہ کسی کو، اور پھر کہتے ہیں کہ اب بات کیوں رک گئی ہے، یا کوئی انتشار کی بات شروع کر دیتا ہے، یا کسی جگہ پہ گھیراؤ جلاؤ شروع ہو جاتا ہے تو پھر بات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک رسک ہے جو پی ٹی آئی کو لینا ہے۔ لیکن اب جو سرا پکڑا ہے گفتگو کا تو اس میں کہا ہے کہ کوئی شرط نہیں ہوگی الیکشن ریفارمز کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر بات ہوگی۔ ہم تو آپ کے پروگرام میں 50,000 مصطفیٰ میں ہم ہمیشہ یہی بات کرتے رہے ہیں، ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی ہے، ہمیشہ اسی کنکلوژن تک پہنچی ہے، اور ہمیشہ آخر میں ہوتا یہ ہے کہ خان نہیں خاکم بدھن تو پاکستان نہیں، اور پھر بات وہیں پہ ٹوٹتی ہے کہ انہیں چھوڑیں گے تو بات 2-3 مرتبہ پہلے جو ہوئی تھی۔ اس دفعہ میں نہیں اس کو پریجوڈس کرنا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے جی، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہماری شرط یہ نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے، تو بہت اچھی 8 فروری کو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ مجھے بتائیں، احتجاج بھی کریں گے، پہیا جام بھی کریں گے، اور جو ہوگا بن پائے گا وہ سب کریں گے، تو پھر اگر اس میں کچھ غلط ہو جائے گا، کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد چیزیں رک جائیں گی۔ امکانات ہیں اس کے، امکانات تو مطلب ہے کہ امکانات تو اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی آپ ایسی بات کر رہے ہو جو نہیں ہوئی ہو، جو چیزیں ہو چکی ہیں اور ہر دفعہ ہوتی ہیں، تو پھر ان پہ امکانات کی تو بات نہیں کی جا سکتی، اس پہ تو جو رویہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی بات کی جا سکتی ہے۔ اگر حقیقت میں یہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کو پریجوڈس نہیں کیا جائے گا، پریجوڈس کا مطلب ہے کہ وہ گفتگو جو اس آپس کے تعلقات کو اور آپس کی باہمی جو رضامندی یا ڈائیلاگ ہے اس کو ڈیریل کرتی ہے، وہ باتیں نہیں کی جائیں گی تو پھر چلے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ساتھ کے ساتھ میں ایک دن پریس کانفرنس کر کے کسی کا نام لے کر، اور اسی دوران آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی ناراض کر دیا، یعنی ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کی بات ہے، نفیسہ کل جو ہاؤس میں دیکھا اور آج نوید قمر صاحب نے بات کی 18ویں ترمیم کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے، وہ کہ خواجہ صاحب کا ایک اپنا اوپینین رہا ہے ڈیولیوشن کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی، لیکن پیپلز پارٹی نے بڑا سٹرونگلی ری ایکٹ کیا ہے۔ کیا گل پلازا پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہوا ہے وہاں؟ نہیں، دیکھیں گل پلازا پر بحث ہوئی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب نے جو پتہ نہیں کہاں سے وہ الفاظ ادھر ادھر سے چن کر اپنی جیب میں لا کر پارلیمنٹ میں آ کے دقیانوسی پتہ نہیں کیا ڈکوسلا پر ایسے عجیب و غریب وہ بات کرتے ہیں، ان کی لغت جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہاں، لیکن اس کو 18th امینڈمنٹ سے جوڑنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تذلیل ہے پارلیمنٹ کی۔ پارلیمنٹ میں یونانیمس فیصلہ کیا ہے، اور 18th امینڈمنٹ صرف بات نہیں ہے کہ پروونسز کو زیادہ اختیارات ملے، 18th امینڈمنٹ نے تو پاکستان کا آئین جو پہلے ڈکٹیٹرز نے پامال کیا اس آئین کو ریسٹور کیا، اور یہ جو ایل ایف او والا جو تھا ایک ہائیبرڈ نظام اس کا خاتمہ ہوا، تو اور اگین چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف صاحب اور شہید بی بی سگنیٹریز تھے، اس کی انلاکنگ ہوئی اس کے عمل کی۔ تو 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، اور یہ مجھے تو خواجہ آصف صاحب کا اگین بیان، میں اس کو دقیانوسی کہوں کہ بیان میں مجھے اس لیے کانٹرڈکشنز لگتی ہیں کہ وہ جوڑتے ہیں وفاق کے صوبوں کے اختیارات کو اور جو ہے بلدیات کو، لیکن سب سے اہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم نے ایک بہت چارج شیٹ رکھی ہے اپنی گورنمنٹ کے اوپر۔ جب 18th امینڈمنٹ کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو فیڈرل اسپرٹ ہے اس کو ریسٹور کریں، فیڈرل اسپرٹ کو ریسٹور کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بلدیات کو اختیارات نہ دیں، اور جہاں بلدیات کی بات ہوتی ہے تو سب سے برا کیس اس وقت جو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں آپ مثال دے سکتے ہیں، اور خود ان کے اپنے ممبر یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی بلدیات جو ہے یا لوکل کاؤنسل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے۔ ہر اختیارات ستھرا پنجاب، یہ کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کس کے اختیارات ہیں؟ یہ تو کاؤنسلر کے اختیارات ہیں یہاں، اور ہر صوبے میں 2 راؤنڈز ہوئے الیکشن کے، ماں سوا پنجاب۔ نہ صرف 2 راؤنڈز نہیں ہوئے، 1 راؤنڈ ہوا ہے وہ بھی سسپینڈڈ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بلدیات ریسٹور کرنا ہے تو میک این ایگزامپل، پہلے پنجاب کو لے کے آئے نا۔
ہم تو اس کے قائل ہیں. ویسے خواجہ صاحب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, مگر میں اس کے اوپر اس کو اگر لارجر اس میں دیکھوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی, ابھی تھوڑے دن پہلے بلاول صاحب نے ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن دی, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ اچیومنٹ ہے 15 برس میں, جتنے برس میں بھی, لیکن اس کے بعد یہ آگ کا واقعہ ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نیگلیجنس, غفلت تو موجود ہے. کس کو پکڑا جائے گا؟ سندھ کے اندر بھی آپ کی 13, 15, 14 سال سے حکومت ہے, میئر آپ کا ہے وہاں پہ, تو اسی سے یہ بحث شروع ہوئی ہے. 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا مطلب آپ کو لگتا ہے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو اس کے گل پلازا انسیڈنٹ بہت دردناک, بہت تکلیف دہ, اس کی ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے. جہاں تک بلدیات, وی آل پروپوز کے بلدیات ہونے چاہیے, اسٹرانگ ہونے چاہیے. یہ بحث صرف گل پلازا سے تو نہیں شروع ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب میں فلڈز آئے تو کیا ہوا, یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ کیا تھا؟ کیا اگر بلدیات ہوتے, بلڈنگ کوڈز ہوتے, تو کیا یہاں الیگل کنسٹرکشن ہوئی بھی ہوتی؟ آپ جی ٹی روڈ کے حالات دیکھیں, آپ خود اسلام آباد کے حالات دیکھیں, کیا لگ رہا ہے کہ یہاں بلدیات ہیں جس قسم کی یہاں تو ہر دفعہ الیکشن ہی ملتوی ہو رہے ہیں, جس طریقے سے آپ پہاڑوں کو برباد کر رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ اس کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کانسپریسی ہے, حالانکہ ایک اسپر آف دی مومنٹ ایک بات ہوئی ہے, تو کیا 18th امینڈمنٹ اس کو کیوں بلیم کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کانسپریسی ہے, حالانکہ ایک اسپر آف دی مومنٹ ایک بات ہوئی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی کانسپریسی ہے جس پہ یہ بات ہوئی ہے؟ دیکھیں, ایک پاکستان میں ایک جو ایک جمہوری فورسز ہیں, they always say کہ وفاقی اسپرٹ میں رہتے ہوئے بلدیات ہونے چاہیے, اور ایک غیر جمہوری فورسز ہیں جو ڈکٹیٹرشپ میں نمایاں ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبے ہیں وہ دشمن ہیں بلدیات کے, جو بالکل حقیقت نہیں ہے. اس ملک کی سٹیبلٹی جو ہے وہ 4 اکائیاں آپ کو دے رہی ہیں, اور انہی کو سٹرونگ کرتے ہوئے, ہاں, لیکن جو بلدیات کو پروٹیکشن کہیں نہ کہیں, اسپیشلی الیکشنز کو, یہ میرا اپنا پرسنل بھی موقف ہے, اور میں شو کہ پارٹی بھی اس پہ ضرور دیکھے گی کہ ایک چیز جو آئین میں دینی چاہیے, وہ بلدیات الیکشن جو ہیں وہ صوبے کے انڈر نہیں ہونے چاہیے, وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہونی چاہیے. اگر آپ الیکشنز کو یقینی بنائیں تو پھر ظاہر ہے کہ بلدیات آپ کے اسٹرینگتھ